لفظ ہٹلر تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بعض اوقات بزرگ افراد ان کے سخت رویے کی وجہ سے خاندان کے بچے انہیں چاچا ہٹلر یا ماموں ہٹلر کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہٹلر کون تھا اور اس کی شخصیت کی کون سا پہلو بہت مشہور ہو کر اپنی پہچان بن گیا؟ ہٹلر لیڈر تھا، منصوبہ ساز تھا، سب سے بڑھ کر یہ بن گیا تھا وہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ بہت بڑا مصور بننا چاہتا تھا اور دنیا کو اپنے شاہکاروں سے محظوظ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور ایک زمانہ اس کے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ آپ کو مبالغہ آرائی محسوس ہوگی، لیکن آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اس کی خوف سے عبارت ہے۔ ایٹم بم سے لے کر فضائی بمباری کے ڈیزائن اس کے لیبارٹری میں ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھا کون کی سیریز میں ہم آپ کو دنیا کے متنازع ترین کردار دکھائیں گے۔ ستمبر 1918 کا دن ہے، پہلے جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے۔ پیرس سے 188 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے مارکیو، یہاں ایک برطانوی سپاہی کے نشانے میں ایک جرمن سپاہی ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ جرمن سپاہی جو اصل میں ایک ڈاکیا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ اسے گولی مار دی جائے گی۔ برطانوی سپاہی نے اسے غیر مسلح دیکھ کر بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ بظاہر یہ جنگ عظیم کے اول واقعات میں سے ایک ہے، لیکن برطانوی سپاہی نہیں جانتا ہے جسے اس نے چھوڑا ہے وہ ایڈولف ہٹلر ہے، جس کے چھیڑے ہوئی دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ لقمے اجل بن گئے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کا واقعہ ہٹلر نے اس وقت سنایا تھا جب اس نے برطانوی سپاہی ڈے ہنری کی تصویر دیکھی تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے دوران جب بیلجیم اور فرانس کے محاذ ہوا تو اس ہٹلر ڈاکے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جب برطانوی نے جرمنوں کے خلاف زہریلی فوج استعمال کی تو سب نے ماسک چڑھا لیا، مگر ہٹلر کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ اس کی مونچھیں ماسک سے باہر آ رہی تھی۔ ہٹلر نے ماسک کے سائز کے مطابق اپنے مونچھوں کی تراش فراش کر لی اور پھر ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جو آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ پہلے جنگ عظیم کا ایک ایسے ہی کیمیائی حملے میں ہٹلر کی آنکھیں بھی متاثر ہوئی۔ وہ اندھا ہو گیا تھا مگر علاج کے بعد اس کی آنکھیں واپس آ گئی، مگر بینائی کے واپس آنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں جرمنوں کے لیے آگ بھی سلگ اٹھی تھی۔ ہٹلر کی پیدائش اور پرورش جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریلیا میں ہوئی، لیکن جنگ کے بعد وہ پکا جرمن بن چکا تھا۔ وہ بچپن میں مصور بننا چاہتا تھا، مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ شکست کا بدلہ دشمن سے لینا ہے، خواہ اس کے لیے پوری دنیا سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ ہٹلر نے ایک سیاسی زندگی کی ابتدا ایک چھوٹی سی پارٹی سے کی جس کا نام جرمن ورکرز پارٹی تھا۔ یہ وہ جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانی گئی۔ یہ پارٹی پہلے جنگ عظیم میں شکست خوردہ شہریوں اور فوجیوں نے بنائی تھی، کیونکہ پہلے جنگ عظیم میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں میں اس کی سلطنت میں شامل تھے، اور تو اور جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ اس جنگ میں عالمی طاقتوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا جرمانہ بھی ادا کریں۔ جرمانے کی رقم 900 سونے کے ٹن کے برابر تھی۔ یہ جرمن قوم کے لیے بڑی ذلت تھی، چونکہ نازی پارٹی جرمن پر مسلط کردہ شرائط کے خلاف تھی، اس لیے جرمنی میں مقبول تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں پروپیگنڈا لے کر انچارج بنا تھا، لیکن 1921 میں اس پارٹی نے سربراہ منتخب کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے اس پارٹی کا سربراہ بننے سے انکار کرتا رہا۔ جب ہٹلر نے اس پارٹی کا زوال دیکھا تو اس نے پارٹی کا سربراہ بننے کی حامی بھر لی۔ سربراہ بننے کے ساتھ ساتھ اس نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نشان ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے۔ ہندو بدھ مت کے پیروکار اسے روحانیت اور علامت سمجھتے تھے۔ سنکرت میں اس لفظ کا مطلب فلاح۔ ہٹلر کے دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ نشان جو فلاح اور انسانیت کی علامت تھا اس کو ہٹلر نے تباہی کی علامت بنا دیا تھا۔ نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک ایسا جرنل اس پارٹی میں شامل ہو گیا جس کے آنے سے اس پارٹی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہٹلر انقلاب کے موقع ڈھونڈتا رہا اور یہ موقع اسے روہر نے فراہم کیا، جو کہ ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے میں کوئلے کی کانیں تھی اور فولاد کی فیکٹریاں تھیں۔ جرمنی میں جب عالمی طاقتوں کو جرمانے کی رقم فراہم نہ کر سکا تو فرانس اور بیلجیم نے 1923 میں روہر پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ صنعتی علاقہ تھا اور فرانس اور بیلجیم اپنے رقم اس سے وصول کر سکتے تھے۔
فیکٹریوں میں اب بھی جرمن مزدور کام کرتے تھے۔ جرمن حکومت نے اعلان کیا کہ مزدور کام کرنا بند کر دیں اور حکومت ان کو گھر بیٹھے تنخواہ دے گی، لیکن ایسا اس وقت ممکن تھا جب حکومت کے پاس پیسے ہو، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن حکومت نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے اور اس سے کرنسی اور کی قیمت کوڑا ہو گئی۔ کرنسی اتنی گر گئی کہ جرمنی میں ایک ڈبل روٹی کی قیمت 1 ارب روپے مارک ہوئی۔ لوگ ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے تھیلا تھیلا نوٹ بھر کر لے کر جاتے تھے۔ لوگ ارب پتی سے کک پتی بن گئے۔ لوگ موسم سرما میں آگ کی تپش لینے کے لیے نوٹ جلایا کرتے تھے۔ جرمنی میں اب وہ حالات پیدا ہو گئے جو انقلاب اور انقلابی لیڈر کو جنم دیتے ہیں۔ ایک ایسے قیادت کا خلا تھا جس پر جرمن عوام یقین کرے، وہ انہیں اندھیرے سے نکالے گا۔ ایسے خلا کو 2 طرح کے لوگ پر کرتے ہیں، اسٹیٹس مین یا جذباتی انقلاب لوگ۔ جرمنی کی خوش قسمتی تھی کہ اس خلا کو ایک جذباتی انقلابی لوگ ہٹلر نے پر کرنا شروع کیا۔ ہٹلر کی تنظیم ایک انقلابی سیاسی تنظیم بن چکی تھی۔ صرف ایک شہر میں اس کے 300 سپاہی تھے۔ ہٹلر نیا انقلاب کا باقاعدہ اعلان کر چکا تھا۔ نومبر 1932 میں ہٹلر ہاتھ میں پسٹول لہراتا بیئر ہال میں داخل ہوا اور وہاں سے شہر کے مرکز پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور وہاں اس کو جرمن پولیس کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 19 نازی اور 6 پولیس والے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ میدان پولیس کے پاس تھا اور اس لیے ہٹلر فرار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے۔ 2 دن بعد اس کے جرمن پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ عراق لارڈن ڈراف بھی تحریک میں شامل تھا، اس لیے دونوں پر غداری کا مقدمہ چلا۔ لارڈن ڈراف سوخ والا شخص تھا، بچ نکلا، لیکن ہٹلر کو 5 سال قید ہو گئی، لیکن اچھے چلن کی وجہ سے اس کو 9 ماہ بعد چھوڑ دیا گیا۔ جیل میں ایک کتاب لکھی، میری جدوجہد، جس میں اس نے جرمن کو اعلیٰ نسل کہا اور یہ بھی لکھا کہ عالمی سلطنت کی بھاگ دوڑ جرمن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ناکام بغاوت سے وہ سبق حاصل کر چکا تھا کہ انقلاب بلٹ سے نہیں بلکہ بلیڈ سے ہونا ممکن ہے۔ اس کے بعد اس نے الیکشن کی پارٹی کو تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے بغاوت کی تھی اس لیے وہ مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ 1928 میں جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو نازی پارٹی کو 27 نشستوں میں سے صرف 12 نشستیں ملی اور صرف 2.5% پاپولیو ووٹ ملے۔ یہ ہٹلر کے لیے بڑی خبر تھی۔ اس برس جرمن سے ہزاروں میل دور امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہٹلر کا ووٹ بینک دوگنا کر دیا۔ یوں ہوا کہ 29 اکتوبر 1929 کو امریکہ سٹاک مارکیٹ کراش کر گئی، جس سے پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو گئی، اور اس بحران کی وجہ سے جرمنی کے لیے امریکہ قرض رک گئی، انڈسٹری بند ہو گئی اور 41 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے۔ ہٹلر نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا اور خود کو مسیحا کے طور پر پیش کیا۔ معاشی بحران کی وجہ سے حکومت نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 1930 میں پھر الیکشن ہوئے اور اب ہٹلر کو 17% ووٹ حاصل ہوئے، لیکن وہ اب بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہٹلر ایک اور ریکارڈ کا سامنا تھا، ہینڈنبرگ، جو کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج کا سربراہ تھا۔ عوام میں اسے دیوتا جیسا احترام حاصل تھا۔ بڑا صدر ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور اسے چانسلر یعنی وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صدارتی الیکشن ہوئے تو ہٹلر اس کے مقابلے 1932 میں کھڑا ہوا۔ اپریل میں الیکشن ہوئے، ہٹلر کو 47% ووٹ ملے، لیکن الیکشن جیتنا ہینڈنبرگ نے انہیں معاشی استحکام کی کمی کی وجہ سے چانسلر مستعفی ہو گیا، مگر پھر بھی بڑے صدر نے ہٹلر کو اپنا چانسلر نہیں بنایا، مگر بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہٹلر کو چانسلر بنا دیا جائے، جس پر اس نے صدر کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ صدر کو ایک ہی اعتراض تھا کہ اگر ہٹلر حکومت میں آ گیا تو اس کو ڈکٹیٹر بننے سے کون روکے گا۔ آخر طے پا گیا کہ ہٹلر چانسلر اور اسپینس وائس چانسلر ہوگا، جو ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹرشپ سے روکے گا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے سے پہلے ایک 45 سالہ بوڑھا یہودی جب چپکے سے ملک سے نکل گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو بعد میں اسرائیل کو صدر بننے کی پیشکش کی گئی، جس کے اس نے شکریہ کہہ کر ٹھکرایا دیا تھا، اور وہ وہی شخص تھا جو 20ویں صدی کا بہت بڑا سائنسدان بنا، جس کا نام آئنسٹائن تھا۔ ہٹلر نے چانسلر بننے کے 4 ہفتوں کے بعد پارلیمنٹ کے 4 ہفتوں کا اعلان کیا، کیونکہ وہ اپنی نشست بڑھانا چاہتا تھا۔ 27 فروری کو جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی۔
आग एक कम्युनिस्ट ने लगाई थी। हिटलर की कम्युनिस्ट के खिलाफ बगावत करने का मौका मिल गया और उसने मजीद वोटरों को अपने साथ मिलाया। मार्च 1933 को हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट ने डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए। मुल्क में दूसरी सियासी जमातें बंद करवा दी थी, अखबारात बंद करवाए दिए और मुल्क भर में नाजी नज़ीरे से ताल्लुक़ न रखने वाले तमाम तर किताबें जला दी गई। हिटलर के अज़ाइम की राह में आखिरी रुकावट बाकी थी। एक शख्स था, रोहन अर्नेस्ट। उसका काम हिटलर क्या एक तंजीम का कमांडर था। उसका काम हिटलर खिलाफ जलसों में रुकावट पैदा करना था। हिटलर का अब उस शख्स से भी ज़्यादा ज़रूरत जर्मन फौज की थी, क्योंकि जर्मन जर्नल उस शख्स से खाइफ थे और ये आदमी उसकी मदद से मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे और इसलिए रोहन को हर हाल में रास्ते से हटाना चाहते थे। हिटलर ने फौज के साथ मिलकर रोहन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। 30 जून 1934 को रात हिटलर को जाती गार्ड जो SS कहलाते थे, उन्हें रोहन समेत 300 लोगों को कत्ल कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने हिटलर नापसंद करता था और जिन्हें फौज अपने लिए खतरा समझती थी। इस वाक़े के बाद हिटलर और फौज के ताल्लुकात बेहतर हो गए और उस वाक़े के बाद सब समझ गए थे कि हिटलर को सियासी तौर पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। हिटलर ने उसे एक तंजीम के कमांडरों के ज़रिए मज़ीद बेहतर बना दिया था। यह तंजीम हिटलर के मुखालिफिन को कुचलने के लिए सबसे ख़तरनाक थी। 1934 को हेडब्रक की मौत के बाद हिटलर जर्मन का सदर भी बन गया था और उसके साथ ही फौज का कमांडर एंड चीफ भी बन गया था और उसके बाद उसने चांसलर और वाइस चांसलर का ओहदा ख़त्म करके एक ही ओहदा बना दिया। अब किसी किस्म का इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं थी। हिटलर के हुक्म पर तमाम अदालतों को नाजी पार्टी के कंट्रोल में दिया गया था। जजों को हिटलर से वफादारी का खुसूसी हलफ भी उठाना पड़ा। हिटलर के मुतालिक सबसे अहम बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, हिटलर का कोई जरिया आमदन नहीं था। वो पार्टी फंड से गुजारा करता था। हुकूमत संभालने के बाद उसने तमाम अदारों को उसकी किताब खरीदना लाजिमी करार दिया। 1939 तक किताब की 50,000 कापियाँ फ़रोख्त हुई, जिससे हिटलर को और मकबूलियत मिली। हिटलर ने अपने दौरे हुकूमत में 500 अरब डॉलर की जायदाद बनाई और उसने जायदाद न सिर्फ अपने लिए बनाई बल्कि आवाम पर भी दिल खोल कर खर्च किया। उसने स्कूल अस्पताल कायम किए। हिटलर की हुकूमत के इब्तिदाई दौर से यहूदियों को छोड़कर जर्मनी में कोई बेरोज़गार नहीं रहा। इस खुशहाली ने जर्मनी आवाम को हिटलर का दीवाना बना दिया था और ये वही बात थी जो हिटलर की कामयाबी की वजह बनी। बहरहाल, जब दौलत और इख्तिदार हासिल करने के बाद जर्मनी में कोई हिटलर का कोई मुकाबिल न रहा तो उसने खारजा महाज पर तवज्जो दी। उसने गैर मुल्की ताकतवरों को हर्जाने की अदायगी रोक दी, जिससे हुकूमत के पास इमदादी कामों के लिए वफार मकदार में ख़जाना जमा हो गया और इस वक्त के अक़वाम मुत्तहिदा से निकल गया और तमाम आलमी माहिदे भी ख़त्म कर दिए गए। ग्रेट डिप्रेशन से निकलने वाले तमाम तर मगरबी ताकतों को उसके आगे बेबस थी। जर्मनी पर पहली जंग अज़ीम के बाद अपनी बहरी क़ुव्वत तैयार करने पर पाबंदी थी, लेकिन फिर हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि बरतानवी ने जर्मनी को बहरी बेड़ा तैयार करने की इजाज़त दे दी और फिर उसके बाद जर्मनी ने अपने फ़ौज 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख कर दी। 17 से 47 साल तक के जवानों के लिए फ़ौज तरतीब लाजिमी करार दे दी गई। इन कामों से फारिग होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को कुचलना शुरू कर दिया। यहूदियों को जर्मनी से शादी और मुलाजिमतों पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चों के निसाब में यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद शामिल कर दिया गया और उनको एक ख़ास गिरवा से नफरत करने पर मजबूर कर दिया गया। हिटलर ने 20 लाख यहूदी कत्ल करने का इल्ज़ाम है। यहूदियों से इतनी नफरत करने वाला हिटलर के DNA से यह मालूम हुआ कि उसका शजर नसब अफ्रीका के बराबर कबाइल से था और यहूदियों से भी मिलता था। यही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी यहूदी थी, लेकिन हिटलर का ये सब मालूम नहीं था। यहूदियों के कत्ल के साथ साथ उसने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हिटलर ने फ्रांस पर हमला क्यों किया? वो कौन से लीडर थे जो हिटलर के खौफ से बेहोश हो गए थे? वो कौन था जो हिटलर के सामने डट गया था? क्या हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी या कहीं रूपोश हो गया था? हिटलर की लाश कहाँ गई? ये सब हम आपको इसी वो था कौन की सीरीज़ में दूसरी पार्ट में दिखाएंगे।